نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة علی اہل بیت النبوہ ومعلن الرسالہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قال الحکیم فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب السماوات والارض صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت، دوستان و عزیزمان، اللہ اس استانے نو پائندہ رکھے الہی اور اس استانے دے بانیان نو ہمیشہ خوشیاں نصیب کرے۔ سب تو پہلی گزارش کہ اج شہادت ختمی مرتبت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، اور دوسرا شہادت حسن مجتبی علیہ السلام دا دن ہے۔ تو دل لہندا ہے کیوں نہ حسن تے رسول دے خالق دی گل کروں۔ سبحان اللہ، بے شک، ہے نا توجہ؟ ماشاءاللہ، اور جڑا انہاں دا خالق ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ مبارکہ رعد دے قرآن مجید دا 13واں پارہ، 13 سورہ 13واں پارہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ کیا تو میں پہچان سکتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا تو میں دیکھ سکتا ہے؟ کیا میری حقیقتہ تو واقف ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا تو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر میں دیکھنا چاہنا ہے تو میری خلقت نو دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا میری خلقت آسمان بھی ہے تے زمین بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں کو دیکھنا چاہنا ہے تو پھر اے ویکھ کہ آسمان تے زمین نو میں کیویں خلق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی میں دلیلاں نال میں مندا ہاں، سبحان اللہ۔ دلیل دے نال میں تسلیم کردا جا۔ دلیل کیا ہے؟ زمین نو ویکھ کس بنائی ہے؟ ایندا کوئی ستون کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اینو قرار نہ ملنا، تھلے پانی ہے، سبحان اللہ۔ اُتے زمین ہے۔ میں زمین دا فرش بنا کے دسیا ہے، جڑا پانی دی سطح تے زمینہ خلق کرے وہ کو رب آندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں ستون نہیں بنائے لیکن میں نیلی چھت لائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نیلی چھت لا کے میں دسایا ہے کہ جڑا ستون نہ بناوے تے چھت بناوے وہ کو رب آندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر تو انہاں رباں دی پرستش کردا ہے، تو انہاں رباں دی اطاعت کردا ہے، تو انہاں رباں دا پیروکار بن گئے ہیں جڑے نہ نفع دیندے تے نہ نقصان، جڑے خود حرکت نہیں کر سکتے، جڑے خود کسی شے نو خلق نہیں کر سکتے، جڑے خود محتاج ہیں، سبحان اللہ۔ تو انہاں بتاں دی پوجا کرتا ہے۔ ہر بت کا تذکرہ قرآن مجید نے کیتا ہے، لیکن ایک بت ایسا ہے جڑا ہر انسان دے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اندی بھی قرآن مجید نے بات کی تھی کہ جے وقت تو ہیب شرک تو محفوظ ہو ویسے تو تے کو جیڑی شے نظر آسی او رب ہو سی۔ سبحان اللہ۔ ورنہ تو کدی کسی نے خالق من ویسے، کدی کسی نے مصیبت تے کسی مدد کی تھی وہ رب آپ باسے، کسی نے رازق تسلیم کر باسے،
لیکن نہ رازق بھی ہکا ذات ہے، مالک بھی ہکا ذات ہے، اور وہ ایسی ہے ینابی المودۃ العاد ہے، وہ ایسی خالق شے ہے کہ جس نے آل محمد تے مصطفیٰ نو خلق فرما کے نال اے بھی ارشاد فرما دیتا ہے، اے میرا محمد اگر تین خلق نہ کرا تو زمین تے آسمان نو خلق نہ کرا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتنا عظیم خالق، ایہا ایدی خلقت دی ایک جلال کہ پہلی میری تخلیق زمین و آسمان، تے پھر میں زمین و آسمان نو خلق کی میں کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے محمد میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا، پھر میں نے تیرے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو علی بنایا، سبحان اللہ، دوسرا مصطفیٰ بن گئے، سبحان اللہ، پھر میں نے مصطفیٰ کے نور کو ایک حصے میں اور جدا دیا، ایک سے میں نے زہرا کو خلق فرما دیا، پھر میں نے زہرا اور علی کے نور کو یکجا کر کے پھر اس کو تقسیم کیا، میں نے اس سے حسن اور حسین کو خلق فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور پھر جب میں انہیں خلق کر چکا تو پھر میں نے چاہا کہ اب میں آسمان بناؤں، پھر چاہا کہ میں زمین بناؤں، پھر چاہا کہ میں عالمین نو خلقت کا وجود اور عوالم الہیہ نو تخلیق کرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہر جگہ تے اہل بیت دے اسمان رکھیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آسمان ڈھائے جاویا، گر جاویا، آگا تے سوال کیتا یہ ڈھاندا کیوں نہیں، ستون بھی کوئی نہیں تے ڈھاندا کوئی نہیں، جڑی شے اچھی ہوئے وہ تھلے جھکی ہوندی ہے، صحیح ہے، ڈھائے رہندی ہے، یہ کیوں نہیں ڈھاندا؟ اون وقت آواز آئی یہ ڈھاندا اس وجہ تو نہیں کیونکہ اس دے پنجے تنے پاک دے نا لکھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پہلی میں چانداز کے میں مخفی خزانہ سے چانداز کے میں کوئی پہچانے میں محمد تیرے نور نو تخلیق کیتا، میں اہل سنت کتاب دی گل پہ کرتا ہوں، ماشاءاللہ، میں میں مخفی خزانہ سے چاہا کہ میں زہر ہوا پوشیدہ نہ رہا، میں چھپیا نہ زہر ہونا چاہتا، کہ اے مصطفیٰ میں تیرا نور خلق کیتا، پھر تیرے نور تو میں نے علی و بطول دا نور خلق کیتا، جائے وقت میں اس نور دی تخلیق کی تھی، پھر میں اللہ نے چاہا میں سورج بنائی، سبحان اللہ، بے شک، جو ہے ماشاءاللہ، میں اللہ نے چاہا کہ میں سورج بنائی، میں حسین دے وجود چو سورج بنایا، سبحان اللہ، پھر میں چاہا کہ میں چند بنائی، میں نے حسن دے نور چو چند نو خلق کر دیتا، سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ، توجہ، بے شک، حسن دے نور چو چند نو خلق کیتا، یہی وجہ ہے کہ کربلا دے وچ جے وقت شیطان نے آکھیا کہ اجے تاں حسین تے گرمی نہیں آئی، تو ہن تو مرزا دبیر دا شعر جب گرتا تھا دانا تو بھن جاتا تھا۔ مظلوم کربلا نے ایک گال سنی میرے دوستو تے بڑی فخریہ پیشکش کی تھی کہ میرے اللہ جتنے تیرے سورج دے وجود وچ گرمی ہے میں حسین دے جسم تے نازل فرما، واہ واہ، جس دے صدقے سورج بنے اون تے اثر انداز ہو سکتا ہے، جڑا نور حسین نال خلق ہویا ہے صحیح ہے، ایک کس طرح ذات حسین سے اثر انداز ہوتا ہے۔ امتحان دا سلسلے جو گزارن دا ایک راستہ، لیکن سورج تخلیق حسین دے نور نال بڑی اور چند تخلیق حسن دے نور نال ہویا۔ پھر میں نے چاہا کہ میری زمین نو قرار نہیں، ہلدی ٹھہرے، سکون نہیں کر دی، پھر میں نے مختلف زمین احاطیاں دے وچ میں انہاں پانچ تنے پاک دے نام نو کندہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے زمین میری قرار اچتاں ہے، سبحان اللہ، پھر اجے تک بھی انہوں نے بہت سارے بلند میں چوٹیاں والے پہاڑ نصب کیتے، سبحان اللہ، اور وہ پہاڑ اس واسطے نصب کیتے جو تیز ہواواں جو چلنے تے پہاڑ روک لیں، سبحان اللہ، تیز ہواواں جو چلیں تے اے پہاڑ روک لیں۔ دوسری جڑی بصیرت علیہ گئے یہ ہا کہ اس کائنات نو تخلیق کیتا اہل بیت دے نور نال، سبحان اللہ، اور اہل بیت تے رسول نو خلق کیتا اپنے نور دے نال۔ اے وجہ تخلیق نوری
ملاکوتی محل دی. سبحان اللہ. اور جس وقت انہوں زمین تے بھیجیا سی تے انہوں پیدا کیتا جناب عبداللہ دی جھولی چ مصطفیٰ نو تے ابو طالب دی جھولی چ علی مرتضیٰ نو سبحان اللہ. تے پھر بشری لباس عطا کیتا سبحان اللہ. جڑا اج بھی اسی مسلمان پڑھدے وا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلے عبد ہے تیرا بشر ہوں تیرا بندہ اون دے بعد میں رسول ہوں. سبحان اللہ. یعنی اپنی اس ملوکیتی اور نور والی ہستی نو مٹا کے کیوں کیونکہ اتنے گفتگو کروامنی آس مٹی والے بندیاں دے نال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. مولوی نو اے رسول سمجھ ہی نہیں آیا. واہ. جڑا نا کہ رسول میرے جیسا ہے صحیح ہے. انہوں کو اس لحاظ نال سمجھیا ہے کہ جویں میری اکھیں ایویں مصطفیٰ دی اکھیں، جویں میرے کان ہیں ایویں مصطفیٰ دے کان ہیں، جویں میری زبان ہے ایویں مصطفیٰ دی زبان ہے. در حقیقت اس نو علم ہی نہیں ہویا کہ جدوں تیرے نال بولدا ہے نا تو پھر ان آنکھی نال بولدا ہے، ان زبان نال کلام کرتا ہے، ان کناں نال سندا ہے. لیکن جدوں یہ محو گفتگو الہی ہوندا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس وقت بھی ہی وجود نال ہوندا ہے. واہ واہ. نہیں اس وجود نال نہیں ہوتا کیونکہ اس دے نال ملن واسطے نور ہونا پوسی. سبحان اللہ. بے یہ شک. پہلے دس گیا کہ اے محمد میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا. سبحان اللہ. پھر دوسری وجہ کہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کام کیتے انہاں نے ایک صلح حدیبیہ دے وچ ایک کفار تے مشرکین دے نال رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی. کون کافر تے مشرک. پھر ایک زمانہ ہے رحلت رسول تو بعد ایک صلح علی ابن ابی طالب نے کی صحیح ہے. اور او جڑی صلح او صلح 25 سال علی دا چپ رہنا. واہ. ایک صلح رسول نے کافرین تے مشرکین نال کیتی. اون دے وچ بھی رسول پاک نے شرط لکھوائی کہ اگر تسی انہاں شروط تے عمل پیرا نہ ہو سو تو اسی جا کے پھر اپنا انتقام اور جنگ دی طرف راغب ہو سو. اینے وچ علی ابن ابی طالب یا کہ تسی جو تہاڈا دل لیندا ہے کرو لیکن اگر رسول دے دین وچ مداخلت کیتی میں علی بہرا ویسا. صحیح ہے. میں علی بہرا ویسا. یہ دوسری صلح ہے جسے رسول نے رلا تو ثقیف ہے بنی سعدہ انہیں وہ جڑی میٹنگ پاس ہوئی اس میٹنگ تشخص تو بعد جدے خلافت دا بچھونا بچھا کے ان تخت نشین ہو گئے اس وقت امیر المومنین نے فرمایا بے شک کرسی تے باؤ بے شک نظام حکومت اسلامیہ قائم کر لیکن اگر دین مداخلت کر سے تو میں علی تیرے سامنے نظر آسا. وہ ایدی وجہ ہے اس دلیل تے ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا جناب عبداللہ شراب پی کے دربار خلافت آیا. توجہ ہے تھوڑی ماشاءاللہ. یہ جملے سننا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنا بیٹا حضرت عبداللہ شراب پی کے تے رنگے ہاتھوں پکڑیا گیا کہ ان کو پکڑ کے اسے سامنے لے کے آئے وہ تخت جتھے پیو بیٹھا. صحیح ہے. تو جو ہے جناب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. پیو دے تخت دے سامنے شرابی پوتر نو پولیس والے پکڑ کے لائے تو انہوں نے کہا تیرے پوتر پیتی ہے شراب تے پوتر بڑا ایماندار سا کہا میں ابا شراب پیتی. صحیح ہے. واہ واہ. تاریخ نے بالکل منوان جملے صحیح ہے. انہیں کہ میں میرا ابا شراب پیتی ہے. وہ کہا پھر تیرے تے حد جاری ہو سکتا کیا اسے کہ حد جاری ہوئے لیکن حد وہ بندہ جاری کرے جس خود کے فعل انجام نہ دیتو. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ تو ان جزائے خیر دے. سبحان اللہ. بندہ حد ہو جائے سزا میں کو ہو دے. عبداللہ نے کہ ابا میں کو سزا ہو دے جائے کدی اے فعل خود سر انجام نہ دیتو. صحیح ہے. آنے کہ ایویں سناٹا ہو گیا
کہ جویں بندیاں دے سراں تے پکھی پائے گئے. صحیح ہے. اگر سیر ہل سے تے پکھی اڑ ویسے صحیح ہے. پورا دربار سناٹا. ایک اور جو نماز دے اختتامی مراحل مولا علی ابن ابی طالب سلام بلایا تے کھڑے ہونا کہا عبداللہ دا عمر حضرت رضی اللہ عمر دا پتر عبداللہ تیرا دل چاہتا ہے کہ تینوں کوئی ہو جیا بندہ مارے ہو جیا بندہ اسلامی سزا دے ہو جیا بندہ تے کو کوڑے مارے جس کدی یہ فعل سر انجام نہ دیتا ہوئے پیو منبر تے بیٹھا ہے کرسی یہ مسند تے پیو بیٹھا ہے وقت مسلمانوں دا خلیفہ ہے حضرت عمر رضی صحابی رسول ہے لیکن اپنے پتر نو سزا دے من چکا سے رہے. علی ابن ابی طالب وہ مسجد تے کھڑا ہویا ہے آندا عبداللہ فیصلہ تو کرنا ہے تے کو میں مارا یا حسن مارے. سبحان اللہ. دیکھو میں مارا یا میرا پتر حسن. یہ تو مطلب ہے نہ میں شراب پیتی ہے نہ حسن پیتی ہے. صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. بھرے دربار مدینہ خلافت ثانی کے زمانے دے وچ اگر کوئی شراب پی نہ تے اے تو ہستیاں. یہ تو مطلب ہے بہت پاک تے طاہر ہیں. اجے بھی مسلمان نو پتہ نہیں چلیا کہ علی کس بلندی کا نام ہے. یہ واقعہ تسی خود بیان اور سن دے ہو سو یقیناً یہ ممبر تو مسجد محراب تو یہ آواز آندی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے سزا دیتی تو پھر مولا علی ابن ابی طالب نے 20 کوڑے زیادہ مارا ہے. انہاں کہ یہ 80 کوڑے نہیں سمجھ آندی ہے کہ بندہ شراب پیوے تے 80 کوڑے اسلامی سزا ہے. یہ 20 کوڑے یعنی کیوں مارے نہیں آخر تو وڈے دا پوترے تو بادشاہ دا پوترے اے 20 تے کو ہی واسطے مارے دا مطلب ہے جیدہ وڈا انسان دا وجود ہو سی یا جتنے عہدے تے او فائز ہو سی ان دی جتنی اولاد وڈی خیانت کر سی ان دی سزا اتنی ڈھیر ہو سی. اے علی مسجد مدنی دے اندر مسجد نبوی دے اندر اے سزا دے کے خلافت ثانی سمجھایا ہو میرے شیعہ پاگل نہ بڑھنا اگر میں علی دے سامنے آونا تو اپنا کردار صاف ستھرا لے کے آونا. صحیح ہے. سبحان اللہ. ورنہ میں علی جتنا بلند آنا اتنی میں دل بلند سزا دے سا. اگر کوئی پرلا بندہ دوسرے مذہب کا بندہ سزا یافتہ ہو سی حکومت تھوڑی سزا دے سا کیونکہ تسی ہو میرے شیعہ تو جیڑا میرا شیعہ ہو سی نا ایکو میں سزا زیادہ دے سا کیونکہ تسی ہو وڈیاں دے پیروکار اور انہاں دے صدقے اللہ نے بنائی ہے کائنات. ایک اسے امام دا ایک اور واقعہ سنو بلند تر صلوات پڑھو. اللہم صلی علی خلافت اولا کا زمانہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے موجود ہیں. ایک بندہ داخل ہویا ہے سلام کی تس جواب ملے اور پریشان ہو کے آتا ہے تو مسلمانوں دا خلیفہ ہے. آتا جی میں مسلمانوں دا خلیفہ ہوں. آدھا پہر تین میں یاد ہوں توجہ کرے اس جملے سے میں تین یاد ہوں. آدھا تو پہلی بار مدینے داخل ہے میں تین نہیں جانتا. اس نے کہا ہوں مصطفیٰ کیا جیڑا اتھے بیٹھو دیتے کو جانتا ہے جدہ تو آسے جس زمانے تو آسے ہی مسجد جیڑا ممبر دے بیٹھو سی او تیرے تو جاہل نہیں تیرے تو واقف تے تیرا عالم ہو سی. پریشان ہو رہے یا او مصطفیٰ نے یا اے بہن آلہ او دے مطابق نہیں. دیاتی آ سمجھدار آ اس نے کہا یا تا اے ممبر دے بہن آلہ اے او نہیں جڑا او ساکھیا تے یا او رسول جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں سچا نبی. اس بندے نے دعویٰ کیتا یہ دعویٰ اے کیتا کہ میں کو رسول فرمایا فلاں بستی ٹورمن اتھے جا کے تبلیغ حق کر جدہ تو انہاں لوگاں مسلمان کر کے والوں سے میں تے کو اٹھ دے سا اٹھ انہاں دیاں دو کوہانڈا ہو سے انہاں دیاں ایک پیٹ ایک کالے ہو سے
یہ اکھاں یہ سرخ ہو سن، یہ خالی نہیں ہونے، یہ اٹھ زبور ہیرے جواہرات کے حقیق نال بھرے ہوئے ہو سن۔ جتنا اس بندے اوصاف بیان کی تو تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ بندے نو جو کرسی پہ بیٹھا ہی آکے کہ تو پاگل تری دو کوہانڈ مجمع لوے کے آندھا ہے تو سن دو کوہانڈا نے وہ ڈٹھیں انہوں نے کہا جی نہیں ایسا تو آج تک نہیں سنے ہی نہیں۔ اس نے کہتے پھر اس آکھیا کیوں ہوا؟ یا مسجد ہاں وہ آکھیا کیوں ادھر نار دیس آکھیا کیوں ہوا؟ میں محنت کر کے دین پھیلا کے وٹے کھا کے میں سدا دے آیا لوگ مسلمان کر کے اپنا مقصد حل کر کے ہن میں آیا وہ دنیا تے نہیں جڑا بیٹھا ہے وہ مندہ نہیں ایویں ایک اور جو بڑھڑا جیا چٹی داڑھی والا صحابی اٹھا نا کمبارے دامن ہلا کے آتا کہ او نو او دار ہو رہے پکڑے اس وہ دار تے لے کے گیا اجے تک سلام دیتا ہے تے علی ابن ابی طالب نے کہتا پورا نا لے کے جواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہا نا کی دس اندے پیو دا نا کی دس اندے دادے دا نا کی دس آدھا تو فلائیں مطمئن ہویا ہے۔ آدھا جیڑا اندر باہ کے باہر لینو جانتا ہے نا دم میں دم ہے، ہون مطمئن ہے، ہون میری امید کا مرکز پورا پہ ہوتا ہے۔ آدھا تیرا نا کیا جوان؟ آدھا میرا نا علی ابن ابی طالب ہے۔ آدھا اندر باہ کے تیری مراد پوری کرا یا بازار جوان؟ مولا علی ابن ابی طالب کیا فرمایا؟ اندر باہ کے گھارے جرائے کہ تیری مراد پوری کرا یا گھروں باہر آ کے بازار پوری کرا؟ آدھا مولا اپنا دیدار تک کراؤ تسی ہو کون؟ جدا دیدار کی آدھا تیری قد و قامت رسول اللہ جتنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ اندر بہ کے باہر دے لوگن جانتا ہے وہ نا علی ہے۔ سبحان اللہ دربار لے کے آدھا ہاں لوگوں میں جانتا کہ رسول خدا نے ادھر وعدہ کیتا مسجد نبی میں میں بیٹھی بھری ہوئی ہے اومن صحابی ہوا محفل ہے ایو جان تے آن دا وقت لگا ہے علی کو دا دامن ہاتھ پکڑ کے دربار جا کے لوٹ اور اگر لوگوں میں علی ابن ابی طالب آنا رسول اللہ نے وعدہ کیتا دو کوہانڈا نے اٹھ او ہیرے جواہرات نال بھرے ہوئے جڑے اوصاف اے احدہ اوے اوصاف تے 70 اٹھ دا رسول اللہ وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ کتنے اٹھ دا؟ 70 اٹھ دا رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہی بندے نال۔ یہ دا مطلب ہے اس بستی دی تبلیغ بہت اوکھی ہے، جس اوکھی تبلیغ تے اللہ دے رسول نے اجر رکھا۔ سبحان اللہ مولا علی ابن ابی طالب مدینے والے میں چاہنا کہ میرا بیٹا حسن اپنے نانا دی ایک گل پوری کرے۔ سبحان اللہ اعلان منادی خواتین مرد عورت مدینے تو باہر آ جاؤ۔ مدینے تو باہر آ گئے مولا فرمایا حسن بیٹا جیوے تیرے نانے فرمایا آنا ہوں شکل دے اٹھی کو عطا کر۔ آنے مدینے تو باہر ایک پہاڑ ہے اون پہاڑ تے ایک چٹان ہے امام حسن مجتبی ہی بندے تے نال ٹردے بھی جاندے تے الویندے بھی جاندے میں تے کو اٹھ دیساں اٹھ نہ ہو سے رسی ہو سی لیکن ایک اٹھ ویکھ لوی ویکھن تو بعد کوئی یقین نال او دے سامان نو ویکھ کے اون دے بعد اسی یہ اٹھن یا کی ہو۔ سبحان اللہ امام حسن مجتبی نے وہ چٹان چاہی ایک رسی ظاہر ہوئی اون رسی جا کے ہی صحابی دے ہاتھ تے رکھی۔ پورا مدینہ ہے پوری مدینہ دے خواتین ہیں چھوٹے بچے موجود ہیں وہ ہاتھ رکھ کے بندہ ٹریا ہے اٹھ اون گھار جو باہر آیا ہے جدہ غار تو باہر آیا مولا امام حسن مجتبی رک اب دیکھو نا رک آ اپنا سامان تے چیک کر۔ سبحان اللہ پہلے وہ ڈٹس مدینے دے لوگ اتنا پریشان ہیں جو پریشانی دی وجہ تو نہ رو سکتے تو نہ ہنس سکتے اور جیڑی حالت ہی بندے دی ویکھن آ رہی ہے مورخ کہتا ہے کہ یہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے قریب کہ ہوں تو اٹھ کوانڈا لے ظاہر ہو گئے آدمی سامان چیک کیتا ہیرے بھی آن جواہرات بھی آن زبرجد بھی آن عقیق بھی آن اٹھ لدے ہویا ہے بھرے ہویا ہے دو کوہانڈا جنہیں اوصاف ہے
جمیلہ بیان کی ایویں امام حسن مجتبی کہا ہون اس نو لے کے چل. اس صحابی لے کے چلنا شروع کیتا. امام حسن مجتبی فرمایا پیچھے موڑ کے نہ ویکھی, چلدا رہے. آخر تے او چٹی داڑھی والا بابا جنوں آ دے شیطان او ایسا کہ اللہ کا بندہ پیچھے تا ہے ہی کوئی نہ, پیچھے تیرے تا اٹھ وہ ہکو اٹھا یا جڑا تیرے مگر پیچھے کا شک ہے نہیں. اس مڑ کے نیٹھا اٹھا نہیں قطار ختم ہو گئی. مولا امام حسن مجتبی نے قسم اٹھائی میں اس رب دے رب ہون دی قسم تو قیامت تک ٹرتا رہیا اٹھا نہیں قطار نکل دی رہے. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ وہ گھر ہے جس نے اس امت کو بہت ڈھیر سارا عطا کیتا ہے, لیکن اس امت نے اس گھر نو بہت ڈھیر لٹیا ہے. جتنا دل رہتا اس امت کا. تو ایک دلیل ہے جنہوں رسول اللہ نے مدینہ تو باہر بھیج دیتا کہ کدی مدینے نہیں آنا, انہوں کو مدینے بلایا ہے. جنہوں رسول اللہ فرمایا کدی میں تواڈے شکلاں تواڈے چہرے مدینے نہ ویکھاں, انہاں مدینے چ رقص کیتے ظلم اہل بیت اطہار دے نال, انہاں ہستیاں دے نال جڑیاں اللہ دے اس نظام کائنات دے وچ مدخیل ہیں, یعنی جنہاں دے بغیر نظام کائنات دے خداوندی نامکمل ہے. نامکمل دی وجہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوئے نا تو یہ نظام نہ ہوئے. وہی پہلا جملہ کہ اے محمد تجھے خالق نہ کرتا میں کوئی شے نہ خالق کرتا. امت نے اتنے ظلم کیتے ہیں. جدہ اے صلح امام حسن مجتبی لکھی جا رہی ہے تو اے وڈے خاندان دا وڈا بندہ آ گئے, حسن تو اپنی شرطاں لکھ میں منانا تیار ہوں. امام نے جنہی پہلی شرط لکھی, پہلی شرط ہے بادشاہ تین مبارک لیکن دین دے معاملات کی مداخلت نہ کرے. وہ اگر جڑی صلح حدیبیہ وہ اگر جڑی علی ابن ابی طالب خلافت اولا دے زمانے چاکی وہ امام حسن مجتبی نے مدائنے چاکی. جدہ دو میں جنگاں دے جنگ آور فوجاں جڑیاں تو اس وقت امام حسن مجتبی نے لکھیا کہ بادشاہ تین مبارک لیکن دین مداخلت دین دے امور مداخلت نہ کرے. یہاں کہ میں مان گیا میں مداخلت نہ کر سکتا. امام نے دوسری شرط یہ کی شرط اندر ایسے سے رموز ہیں کہ جنہیں توڑے کے بیان کی جامعے تو پتہ نہیں کی ہو ویسی, پتہ نہیں کیا کھول ویسی. دوسری کہ اس دین دے وچ مداخلت کی میں ایو کہا جڑا آندا اے آل محمد دا ڈھونگے ایو آ این دا جملہ دا پتر آندا کوئی وحی کا ہی نہیں, کوئی نبی کوئی رسول کوئی نہیں آئے, سب کچھ اسی بنی امیہ ہاں. دوسرا جملہ مولانا ارشاد فرمایا, مولانا فرمایا کہ تم اپنے مرن تو بعد اپنا خلیفہ نہ بنائے. یہ تیرے پابندی لکھ کے دیتا 10 خط کیتے میں اپنے مرن تو بعد اپنا خلیفہ نہ. یہی وجہ کہ اگر میں مر گیا تو میرا پتر خلیفہ نہیں بن سکتا. لہذا کیا کیتا ہی گالتے امام حسن مجتبی زہر دلوایا تھا. دوستو کوئی ایک واری نہیں 7 واری حسن مجتبی نے زہر دیتا گیا. اور روایت جملے کہ جڑا ہون زہر ہلاہل منگوایا سنا یہ ایڈا کوئی ساخت زہرہ کہ اگر اس سمندر دے بھی سٹیا جاویا تو ہوں سمندر دے ماحول نو در ہم دے پرندے مچھلیاں مار ویندی. دوسری علماء نے ہلاہل وکو آن دین کہ اگر وہ جانور دے سینگ تے رکھی جاوے تو وہ تھنا چو خون آوے. جودہ بنت اشس امام دی بیوی ہے او کو خریدے اس اکیس دیکھو 1,00,000 درہم دے سن اگر تو حسن نو قتل دے. دوسرا اپنے پتر یزید دے نال تیری شادی کروے سن. تو عرب دی سب تو وڈی بادشاہ زادی بڑھوے سن. یہ لالچ چاہیے
اس تیرے تے میرے دوسرے امام نو زہر دیتی زہر دا دیونا جی امام دے ٹکڑے جگر دے کپیج کپیج کے باہر آن لگ گئے امام علیہ السلام نے آخری وقت 2-3 وسیقہ کیجئے جائے وقت خان وعدہ ہے میں کہوں کتنے کریم ہیں اہل بیت زہر دیتا ہے بیوی جدا میں یہ جملہ پڑھیا نا تاریخ ہے تب میرا دل کام کیا یار کتنے کریم آن تے امت ظلم کیوں کیتا ہے آدھر مولا امام حسن مجتبہ فرمائے یہ سامنے دروازہ ہے نا یہ میرے گھر والے دروازے جو غازی تے حسین آنا یہ میرے گھر کا پچھلا دروازہ ہے نا جو دا ایدے بھی چھوٹی کلوانی کتنے کریم ہیں علیہ کیا قاتل نو شربت پلاؤ حسن بیاندہ ہے جس قتل کیتا ہے جس زہر پلایا ہے حسن بیاندہ ہے ایک اور پھر حسین نوے کو جو اکبر بھیرا دا قاتل مدینہ محمد آدھا تو میں کو سجاد پہچانیا نہیں آدھا کی میں تنگا پہچانا تو میرے اکبر نظیم تو سانگ مار کے نہیں لہایا تو یہ برچھی میرے اکبر دے سینے نہ توڑی تو میرے اکبر دا سر تن تو جدا نہ کیتا کی میں ہو سکتا ہے میں نہیں میری ماں بھی جان دیئے بے ساڑا میرے پتر اکبر دا قاتل ساڑا مہمان قاتلہ نہ نہیں ہو جائے رویہ جنہ ہستیاں کیتا ہے یار آج بھی انہوں نے ذکر تے پابندی آج بھی وہی فکر کہ جنہ اپنے قاتلوں نو شربت پلائے جنہ اپنے قاتلوں نو کھانے کھلائے جنہ اپنے قاتلوں نو گھر جو رخصتی دے راہ سے آج انہوں ہستیاں تے پھر ظلم روا ہے ہو گئی شہادت امام حسن مجتبہ دی عزیزاً آخری جملہ ہو گئی شہادت بہت سونا غسل دیتا ہے امام حسین اپنے بھیران میں نا سید جب روندہ پہ ہوسی نا سجیدہ پہ ہوسی حسن پہ تے کو غسل مل گیا تے کو تو میں کفر بھی پڑھایا ہے لیکن رب دی ذات جاننے جب میں حسین رہنے نہ کربلا آئے وہ وقت نہ میں کو غسل ملنا ہے نہ میں کو کفر ملنا ہے بلکہ جیڑے میرے تن تے کپڑے ہوں وہ بھی بدماش رہا ویسے اتنا ظلم غسل دیتس تے کفن دیتس بہت سونا جنازہ بھیراما بھیرادہ جنازہ بہت سونا چاہے چار کے مدینے دی گلی ایک موڑ وڑے بلا دوسرا موڑ وڑے موڑ وڑ کے ارادہ ہس جو میں اپنے نانے دی قبر دی زیارت کروائی تے بھیرادی وسیعت میں اگر امت دفن ہون دے وے حسین میں نانے دو پہلو دی دفن کرے آئے بڑے نا تیرہ دی کچھ ہاڑ